بھی شکریہ ادا کرتا ہوں پیر پگارو صاحب کا اور سائیں صدر الدین شاہ صاحب کا، ان کی جی ڈی اے کا، کہ انہوں نے پورے ہمارے سندھ کے 6-7 کروڑ عوام کے حقوق پر، ووٹ پر جو ڈاکہ ڈلا، کراچی سے لے کے کشمور تک، حیدرآباد سے لے کے کوٹکی تک، اس کو انہوں نے سب کو اکٹھا کر لیا ہے۔ ڈاکہ کراچی حیدرآباد کے علاوہ بھی لاڑکانہ اور پورے تمام سندھ کے ڈویژن میں پڑا، لیکن طریقہ واردات مختلف تھا۔ ادھر ڈاکہ شروع ہوا فارم 45 کے بعد، ادھر تو ڈاکہ شروع ہو گیا صبح سے ہی، ٹھپے لگ گئے، قبضہ ہو گئے، ڈاکوؤں نے آ کے سمجھے بیلٹ بیکسوں پہ قبضہ کر لیا۔ تو واردات لاڑکانہ میں بھی ہوئی، سکھر میں بھی ہوئی، ساگڑ میں بھی ہوئی، خیرپور میں بھی ہوئی، کراچی میں بھی ہوئی، حیدرآباد میں بھی ہوئی۔ کراچی حیدرآباد میں سب سے پہلا کلمہ حق جو حافظ صاحب نے بلند کیا، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ظرف کی بات کی انہوں نے، جب انہوں نے بات کہا کہ یہ مینڈیٹ پی ٹی آئی کا تھا۔ تو الحمدللہ ہماری میئر کے الیکشن سے یہ کوارڈینیشن سٹارٹ ہوئی تھی، اس میں بھی ڈاکہ ڈلا تھا۔ میئر ان کا حق تھا، ان سے چھین کے وہ کہتے ہیں کہ تجربہ انہوں نے کیا اور کامیاب کر لیا۔ ہم ایک نکاتی ایجنڈے پر پورے پاکستان میں کہ یہ الیکشن نہیں تھا، فراڈ تھا، دھاندلی تھی، اس کے اوپر ہم تمام جماعتوں سے، 3 جماعتوں کے علاوہ ہر طریقے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، اور صوبہ سندھ میں تو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی یہ ملے ہوئے ہیں، ان کی دورہ کشتی ہے۔ یہ الیکشن سے پہلے بھی ملے ہوئے تھے، یہ الیکشن کے بعد میں بھی ملے ہوئے ہیں، تقسیم ہو رہی ہے، ہمارے سندھ کے وسائل آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اس احتجاج کو، اس مزاحمت کو عدالتوں میں، روڈوں پہ، راستوں پہ پرامن طریقے سے ہم لے کر چلیں گے، اور سندھ کسی کی ریاست نہیں ہے، سندھ کو ریاست بنایا جا رہا ہے، اس کو انشاءاللہ نہیں بننے دیں گے۔ اور ہم کراچی میں بھی اکٹھے ہیں، حیدرآباد میں بھی اکٹھے ہیں، بدین میں بھی اکٹھے ہیں، جہاں جہاں ظلم زیادتی ہوگا ہم سب جو اس وقت موجود ہیں یہاں، اس کے اندر ایس یو پی بھی ہے، جے یو آئی بھی ہے، ہماری جی ڈی اے تو ہے ہی، ان کے حقیقی بھی، اور جو بھی اس ایجنڈے پہ جو آئے، ان تینوں کے علاوہ جو آنا چاہے گا ہم اسے ویلکم کریں گے۔ اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس دھاندلی کے علاوہ جس نے بھی بات کی کلمہ حق کا ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ پورے پاکستان میں 180 سیٹس ہماری ہیں، صوبہ سندھ میں 22 ایم ایل اے کی سیٹس ہماری ہیں، اور 35 سے 38 ایم پی اے کی سیٹس ہیں۔ یہ ہماری ہے شہروں میں مینڈیٹ، یا ان کا ہے؟ ان کا تو شروع سے ہی چرا لیا گیا۔ ہم انشاءاللہ ان کو معاف نہیں کریں گے، ان کو چلنے نہیں دیں گے۔ عدلیہ پہ ہمیں اعتماد ہے۔ ہم سندھ ہائی کورٹ گئے تھے، میں عرض کرتا چلو کنفیوژن چل رہی تھی، ہم سندھ ہائی کورٹ گئے تھے، فارم 45 لے کر گئے تھے، انہوں نے الیکشن کمیشن بھیجا، الیکشن کمیشن نے ٹریبونل میں بھیج دیا۔ عدالتی جنگ الگ لڑی جائے گی، لیکن مجھے لگتا ہے یہ الیکشن چیف الیکشن کمشنر اگر کوئی کریکٹر والا ہوتا، جسٹس فضل الدین جی ابراہیم نے 2013 میں استعفیٰ دے دیا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر کو آپ نے بھی ڈیمانڈ کیا، ہم بھی کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ الیکشن کمیشن اس مینڈیٹ کی چوری میں شامل ہے، اور اس کے اوپر یہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی۔ اس میں اور آئین میں لکھا ہے، ایک آئین توڑنے کا، آئین سے غداری کا مرتکب ہوا ہے۔ یہ میری پرسنل رائے ہے، ان کی نہیں ہے، کہ آئین توڑنے کی سزا آرٹیکل 6 ہوتا ہے۔ اس الیکشن کمیشن نے ملک کو ہیجان میں ڈال دیا، اور یہ جو بھانمتی کا کنبہ جڑا ہے، یہ اجتماعی سیاسی قبر بنے گی ان تینوں پارٹیز کی۔ یہ جو پرائم منسٹر کی کرسی ہے، یہ گرم کرسی ہے، جو بیٹھے گا جل جائے گا۔ ملک ان سے نہیں چل رہا، جس کا حقیقی مینڈیٹ ہے اس کو دو، اور جہاں الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے جو بھی کرے، آخری وقت ہے۔ ایک اور چیز ہم نے طے کی ہے، ایشوز بے شک طریقہ واردات مختلف ہے، یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں اپنا چوری کا مال مل گیا، ہم آخری سیٹ کی چوری تک جہاں تک جانا پڑے گا ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔